الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 3 جون 2023 بروز ہفتہ ہے اور آپ اور ہم یہاں جامعہ اعجاز القرآن ضلع توسہ شریف میں حضرت مولانا اعجاز الحق توسوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر جمع ہے۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کانفرنس سے معنون یہ پروگرام، اور اس پروگرام میں ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد نے گفتگو کی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، صبح نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، تو میں انشاءاللہ وقت کو محلوظ خاطر رکھ کے آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ ہمارے حضرت مولانا اعجاز صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میرا ایک مزاج ہے، میں مغرب کے متصل بات شروع کرنے کا عادی ہوں۔ رات کو لیٹ آور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر مدرس ہوں، میں نے صبح جا کے اپنے گھر اپنے مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، اور میرے ہاں مستقل تخصص فی الافتاء کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے مفتی کورس کرنا ہوتا ہے عالم دین بننے کے بعد، وہ صبح موجود ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلائزیشن ان فقہ اسلامی، یعنی اسلامی فقہ میں ان کو جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے برابر کے کورسز ہیں، یہ ماہر لوگ جانتے ہیں یہ کتنی آسان اور کتنی مشکل باتیں ہوتی ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مغرب میں بات شروع کروں، عشاء مؤخر کر دیں۔ حضرت ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو بس پھر ماننا پڑتا ہے، تو پھر لیٹ اوور بات ہوتی ہے۔ یہ میرے ذاتی طور پہ مزاج کے خلاف ہے۔ میں ابھی موڈ بنا رہا تھا اپنا کہ مجھے نیند نہ آئے، کبھی موبائل پہ کوئی چیز دیکھ کر، کوئی تلاوت کر کے، کوئی پوسٹ پڑھ کے، ورنہ مجھے اس ٹائم نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں مہمان خصوصی ہے تو رات 12 بجے کو بلاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہے نیند آ چکی ہو۔ تو میرے دوستو، بس آپ میرے ساتھ چلیں گے، میں چاہوں گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ میں 3 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور واپسی 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے۔ میرا تھکنا تو بنتا ہے، لیکن آپ حضرات کا تھکنا نہیں بنتا۔ آپ جیتے جاگتے چہرے، ہنستی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنتے رہیں تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پر یہ خاتم الکتب، اللہ کی طرف سے کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ کے اور میرے تک یہ کلام اللہ پہنچا ہے، اس پر قربانیاں لگی ہیں، اس پر دن رات کی محنتیں لگی ہیں، اس پر شبانہ روز کوششیں لگی ہیں، بلکہ اس پر خون بھی لگا ہے، پسینہ بھی لگا ہے،
تب جا کر یہ کلام آپ کی اور میرے تک پہنچا ہے۔ اب ہم عظمت قرآن کانفرنس میں آ کر صرف کانفرنس بطور کانفرنس، جلسہ بطور جلسہ، بات بطور بات، گفتگو بطور گفتگو نہ سنیں، بلکہ یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے دل میں غیرت کی آگ کو اجاگر کرنا ہے کہ اس پر قربانیاں دینے والے کون ہیں، اس پر محنتیں کس کی لگی ہیں، اس پر خون اور پسینہ کس کا لگا ہے، اس پر تگ و دو کوشش لگن کس کی لگی ہے۔ جن کا خون لگا، جن کا پسینہ لگا، جن کی جوانیاں لگیں، جن کی کوششیں لگیں، جن کی محنتیں لگی ہیں، وہ ہمارے محسنین ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، ہمارے تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند دلائل وہ پیش کروں گا، چند باتیں وہ پیش کروں گا جس سے آپ کے سامنے یہ بات چڑھتے سورج کی طرح عیاں ہو جائے، روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کر کے ہماری نسلوں کو قرآن کریم کا حافظ بنوایا۔ تعارف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے، جو کہتے ہونا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے تائید کریں۔ ماشاءاللہ، اس کا معنی آپ جاگ رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا چیک کیا ہے کہ واقعی مجمع جاگ رہا ہے، بس آپ کی اس طرح توجہ رہی تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ کلام اللہ آیا ہے، اس پر سب سے پہلی محنت آپ کے اور میرے پاک نبی کی لگی ہے۔ سب سے پہلی کوشش آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی لگی ہے۔ سب سے پہلی قربانی آپ کے اور میرے پاک نبی کی لگی ہے۔ آپ کہیں گے قربانی کیسے لگی؟ حضور پاک نے اس کلام تک پہنچانے کی ذمہ داری کیسے ادا کی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنا تھا، اس میں حضور کی قربانی کا کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ سورت نمبر 160 سورت الحشر، آخری 3 آیات اٹھائیے۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے کلام اللہ ایسے نازل نہیں کیا، بلکہ یاد رکھو کلام اللہ کو میں تمہارے سے پہلے پہاڑوں پر پیش کر چکا ہوں۔ میں نے پہاڑوں پہ نازل کرنا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں مولا، جب آپ نے کلام اللہ کو پہاڑوں پہ نازل کرنا تھا، پھر آپ نے پہاڑوں پہ نازل کیوں نہیں کیا؟ رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہاں علی جبل، یہ لام پہ تنوین تنکیر ہے، اسے انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں، اردو میں نکرہ کہتے ہیں، عربی میں صیغہ تنکیر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علی جبل، فرمایا پوری زمین پہ جتنی خشکی پہ پہاڑ موجود ہیں، ان پہاڑوں کی صفت یہ ہے والجبال اوتادا، زمین ہلتی تھی، بنانے کے بعد رب نے اس پر میخ ٹھونک دی ہے۔ یہ میخ ٹھونکنا پہاڑوں کا رکھنا ہے۔ اب پہاڑ نہیں ہلتا، اب پہاڑ کی وجہ سے زمین نہیں ہلتی، تو پہاڑ کی عظمت یہ ہے پہاڑ خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ کا مقام یہ ہے پہاڑ نے ہلانا بند کر دیا۔ پہاڑ کا مرتبہ یہ ہے اس نے دوسرے کے ہلنے پر اپنی مضبوطی کی وجہ سے استقامت دکھا دی۔ آج بھی کسی کی مضبوطی، آج بھی کسی کی بلند ہمتی، آج بھی کسی کی بلند کرداری، آج بھی کسی کی بڑے جاہ و جلال کی بات بتانی ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کا حوصلہ تو پہاڑوں والا ہے، اس کا سینہ پہاڑ جیسا ہے، اس کی استقامت پہاڑ جیسی ہے، یہ جبال الاستقامت ہے، یہ تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ٹھہرنے والا ہے۔ پتہ چلا پہاڑ کی عظمت یہ ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ پھر آپ نے پہاڑ پہ قرآن اتارنا تھا، نہیں اتارا، وجہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، نکرہ بولا، عام بات بولی، دنیا کے کسی پہاڑ کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہو۔ رب نے فرمایا جتنی پہاڑیاں ہیں
جتنے پہاڑ ہیں، جتنے یہ کوہ گراں اپنے اندر مضبوطی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے طاقتور ہوں گے، ٹھیک ہے پاورفل ہوں گے، لیکن ان کی طاقت وہ نہیں ہے یہ میرے کلام کو اٹھا سکیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑوں پر میں اس قرآن کو نازل کر دیتا تو دو کام ہو جاتے۔ اللہ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا لرأیتہ خاشعا متصدعا، نمبر ایک خشوع ہوتا، نمبر دو تصدع ہوتا۔ اب توجہ رکھنا، توسا کے غیورو، آپ ایک علمی شہر، روحانی شہر، حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمہ اللہ کے شہر، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے شہر کے ہو، میں علمی بات کو عوامی لہجے میں اتارنے لگا ہوں۔ علماء کرام جانتے ہیں خون جگر لگتا ہے علمی بات کو عوامی لہجے میں سمجھانا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر پہاڑ پہ قرآن اترتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے کا معنی لفظ کا مطلب ہوتا ہے، با محاورہ ترجمے کا معنی اس بات کا مطلب ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے ایک جملہ لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمے کا سمجھانے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی موبائل ہے۔ ہم نے کہا موبائل تو پھر اس گاڑی کو بھی کہتے ہیں جس میں پولیس والے گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے لیے گرفتار یا کسی کی پروٹوکول یا کسی کی سیکورٹی گارڈ بن کے جائیں۔ موبائل تو پولیس کی بھی ہے، موبائل تو یہ سیل فون بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ لوگ موبائل کا معنی کریں گے جس سے کال کی جائے، بابا موبائل کا معنی چلنا ہے، وہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس سے کال کر لو یا گاڑی میں بٹھا دو، یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ ایک لفظ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ ایک لفظ با محاورہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے خاشعا متصدعا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یوں نہیں ہے۔ خشوع کا معنی الگ ہے، تصدع کا معنی الگ ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا لرأیتہ، اے نبی کریم آپ نے اپنی آنکھوں مبارک سے اس منظر کو دیکھنا تھا، خاشعا متصدعا، پہاڑ میں خشوع آ جاتا، تصدع آ جاتا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کھولیے قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کا لفظ اگر دوسری جگہ قرآن میں موجود ہو، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں اس روایت کو جگہ دی ہے، فرمایا والقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن میں ایک جگہ آیت موجود ہو، وہی الفاظ دوسری جگہ ہو، دونوں کو ملاؤ مطلب نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں لفظ ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا، اس کا معنی خشوع ہے، میں دیکھتا ہوں۔ باقی کسی جگہ قرآن میں لفظ خشوع آیا؟ جی ہاں آیا، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، رب کریم نے آیت نمبر 2 میں 18ویں پارے کے پہلے صفحے پہ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، رب نے فرمایا مؤمن وہ ہے، مسلم وہ ہے، اللہ کا مطیع، رب کا فرما بردار وہ ہے، رب کا وفادار و دلدار و جانثار وہ ہے جس نے نماز میں ایسے ٹھہرنا ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، انہیں نماز میں خشوع رکھنا ہے۔ خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھکنے کو، خشوع کہتے ہیں یقین کامل کو، خشوع کہتے ہیں توجہ مکملہ کو، مکمل توجہ للہیت کے ساتھ اللہ کے سامنے یوں ٹھہرے، پتہ نہیں میرے اوپر دوسری نماز کا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھوں، یہ ہے خشوع۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کا تعلق اصل دل سے ہے، ظاہر اعضاء سے ہوتا ہے، کیونکہ دل کی بات اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرا دل چاہے گا کھانا کھاؤں، میرا ہاتھ اتنی سپیڈ سے چلے گا، جی چاہے گا
کھانا نہ کھاؤں میرا ہاتھ اتنی سستی میں چلے گا، کیونکہ دل حاکم ہے باقی اعضاء محکوم ہے، دل کنٹرولر ہے باقی اعضاء جونیئر اس کے ماتحت ہے۔ تو فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں دل کی توجہ کا نام خشوع ہے، پھر اعضاء سے ظاہر ہوگا، آنکھیں جھکی ہوں گی، اعضاء پر کیفیت و پر حیت ہوں گے، للہیت و تقوی و طہارت کی طرح اللہ کے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے۔ پتہ چلا خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھک جانے کو۔ اب آؤ لرأیتہ خاشعا، قرآن پہاڑ پہ آتا، پہاڑ میں خشوع آتا۔ اللہ پہاڑ میں خشوع کیسے آتا؟ پہاڑ کا بھی دل نہیں ہے، پہاڑ کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اس کی آنکھیں کیسے جھکتی؟ اللہ میں کیسے توسا کے غیوروں کو سمجھا دوں؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ پہاڑ آنکھیں جھکا لیتا۔ رب مطلب سمجھ آنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے، رب کریم کی بات کو آسان الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا لرأیتہ خاشعا، اے مولوی سمجھ جا، خشوع کہتے ہیں آنکھیں جھکنے کو۔ یہاں با محاورہ سمجھ پہاڑ کی آنکھ کیسے جھکتی ہے۔ محاورے میں دیکھ کوئی آدمی طاقتور، نڈر، دلیر، بہادر، شجاع، بڑے دل والا ہو اور وہ کوئی کام کرے اور وہ کام اس سے نہ ہو سکے، لوگ کہیں گے کل طاقت کے دعوے، کل پاور کے دعوے، کل قوت کے دعوے، کل فتح یابی کے جھنڈے گاڑنے کے دعوے تھے، آج تیرا یہ حشر، تو یہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا، اس منزل کو نہیں پا سکا، تو شرم کے مارے آنکھیں جھک جائیں گی کہ دعویٰ کیا تھا پورا نہ کر سکا، اعلان کیا تھا بجا نہ کر سکا، وفا کی بات کی تھی جفا کی طاقت پہ آ گیا، کیا کروں؟ آنکھیں جھک گئی۔ مراد اپنی شکست مانی، اپنی ہار مانی، اپنی تکلیف مانی، خود کو شکست خوردہ مانا، یہ ہے خشوع، آنکھوں کا جھکنا۔ فرمایا پہاڑ طاقت کا نشان، پہاڑ قوت کا نشان، پہاڑ عظمت کا نشان، پہاڑ استقامت کا مظہر، اس میں بڑی طاقت، لیکن قرآن کی طاقت، جلال ربانی، قرآن کی طاقت، ہیبت ربانی، قرآن کی طاقت، عظمت ربانی، قرآن کی طاقت، کلام ربانی میں وہ میرے اللہ کا جاہ و جلال تھا، کلام الہی میں وہ روب اور دبدبا تھا کہ وہ اترتا۔ پہاڑ کی طاقتیں اپنی جگہ پر قرآن کی طاقت کے سامنے صفر، قرآن کی طاقت کے سامنے زیرو، قرآن کی طاقت کے سامنے ان کی ہار تھی، یہ اٹھا نہ سکتا، گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی کہ کلام اللہ کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ لرأیتہ خاشعا، آپ دیکھتے اس میں خشوع آ جاتا، نہ اس میں دل ہے نہ اس میں آنکھیں ہیں، خشوع کیسے آئے گا؟ بابا پہاڑ گویا کہ میں اپنی سرکی سمجھاواں، نک کپوا کے کھڑوتا اسی کہ میں تو طاقت دوڑا مزرم ہائے میں قرآن دی آیت ہی نہیں جھل سکا۔ بابا میرے اندر تو طاقتوں کا اعلان تھا اور میں ایک آیت کا وزن نہیں اٹھا سکا۔ لرأیتہ خاشعا، اس پہاڑ میں خشوع آتا، آنکھیں جھک جاتی۔ با محاورہ مطلب سمجھایا جا رہا ہے۔ اوکے، نمبر 2 متصدعا، اس میں تصدع آتا۔ تصدع کس کو کہتے ہیں؟ تصدع عربی زبان کا لفظ ہے، سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ کسی چیز کے اندر کوئی گیس پیدا ہو، کوئی اس میں ایسی چیزوں کی حرارت پیدا ہو کہ وہ اندر سے پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اسے کہتے ہیں عربی میں تصدع۔ مثلا جس کو ہم عربی میں شعلۃ الغاز کہتے ہیں، اردو میں اسے گیس کا سلنڈر کہتے ہیں۔ یہ جو سلنڈر ہے گیس کا، اس کے اندر کبھی کیمیکلی یا کبھی گیس کی ترتیب پر کچھ اوپر نیچے ہو جائے، سراکی چادر کو گوٹی شو دے دی حل بنجے، کوئی ترتیب ہل جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، نہیں پھٹ جاتا، بلاسٹ ہو جاتے، اسے کہتے ہیں تصدع۔ نمبر 1 پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی، وہ وزن نہ اٹھا سکتا کلام ربانی کا۔ نمبر 2 اس کلام ربانی میں جو قرآن پہاڑ پہ اتر رہا تھا، وہ طاقتیں تھی، وہ ہیبتیں تھی، وہ قوت تھی اس میں کہ پہاڑ کے اندر آتا تو پہاڑ بلاسٹ ہو جاتا، اس کو برداشت نہ کر سکتا، متصدع، اندر سے پھٹ جاتا۔
رب فرماتے ہیں اسی لیے میں نے قرآن کو پہاڑ پہ نہیں اتارا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کیوں؟ من خشیت اللہ. کلام الہی کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس کا ترجمہ ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے با محاورہ، لیکن الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھا. آپ سمجھے؟ توجہ میرے دوستو، جب یوں ہو جاتا اور پہاڑ کے اوپر قرآن اترتا اور پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، تو اتنا بھاری کلام، اتنا اہم کلام، جی ہاں، ہم تک کیسے آیا؟ کس کی قربانی لگی؟ کس کی قربانی لگی؟ اور کس کی جوانی لگی؟ کس کی محنتیں لگی؟ کس کی تگ و دو لگی؟ میں نے تبھی آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ پروف کروں گا کہ یہ کلام اللہ پہ جوانیاں کس کی لٹی ہیں. اتنا ہیبت والا کلام جس کو دنیا کے پہاڑ نہ اٹھا سکے. بلند ترین دنیا کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ 29,002 فٹ، اور اس کے بعد K2 28,000 سم تھنگ اس کے فٹس ہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا پہاڑ، یا کوہ سلیمان کا سلسلہ، کوہ ہمالیہ کا سلسلہ، یہ کتنے سلسلے ہیں. سنگلاخ پہاڑیاں اٹھائیں، کوئی مٹی کے پہاڑ مٹیالے ہیں، کوئی سنگلاخ پہاڑ ہے جس پہ سرنگ بن سکتی ہے. یہ سارے پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے اللہ اسے اٹھا سکے. فرمایا جی نہیں. تو اللہ پھر یہ طاقت کہاں تھی؟ فرمایا سینہ مصطفیٰ میں تھی، قلب مصطفیٰ میں تھی، دل اقدس پیغمبر اعظم میں تھی. تو میرے پاک نبی کے دل نے اس کلام اللہ کے بوجھ کو اٹھا لیا. اللہ پہاڑ تو نہ اٹھا سکا، پھر کیا ہوا؟ کس ترتیب پر کلام اللہ کو آپ نے نازل فرمایا اور قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا؟ اللہ اس کی ترتیب کیا تھی؟ وہ کس ترتیب پر اترا؟ تیرے فرشتے کیسے لائے؟ کس ترتیب پر نازل ہوا؟ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جملہ فرمایا. سورت نمبر 47 سورت محمد. یہ میں آپ کی خدمت پہ 47 نمبر یاد رکھ لو. 1947 میں ملک پاکستان بنا ہے. یہ کلاشنکوف کو اس کی زبان میں AK-47 کہتے ہیں، وہ بھی تو 47 ہے نا، اس حساب سے یاد رکھ لینا. سورت نمبر 47 سورت محمد، پارہ نمبر 26 ہے. اور رب کریم نے اس کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو جو شروع کیا اس میں جملہ فرمایا کہ قرآن اترا کیسے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق اعمال کیے. کیونکہ عامل الصالحات نیک عمل بنتا ہی تب ہے جب سنت کے مطابق ہو. مسنون اعمال کیے. وآمنوا، اور ایمان لائے. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور یہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو نازل ہوا رسول اللہ پر، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے. یہ قرآن کریم سورت نمبر 47 سورت محمد آیت نمبر 2. اس سے پتہ چلا رسول اللہ پر قرآن اترا ہے، پہاڑوں پہ نہیں آیا، حضور پاک پر آیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورت فرقان کی پہلی آیت رب کریم فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا بابرکت ہے جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ رسول اللہ پر. اور سورت کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ بھی پہلی آیت. کیا فرمایا؟ فرمایا تمام تعریفات، تمام ثنائیں، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، جرت ہے تو کوئی اس میں ٹیڑھا پن تلاش کر کے دکھا. یہ چیلنج ربانی ہے. میرے دوستو، یہ کلام حضور پر آیا جب رسول اللہ کے دل پر آیا، نبی پاک علیہ السلام کے قلب مطہر پہ آیا. میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، جو پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی،
जो इन पहाड़ों में कुव्वत नहीं थी, ईमान से बोलिए, क्या हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के इन पहाड़ों में वो ताकत नहीं है जो सीने मुस्तफा में है। इस सीने की ताकतें, इन पहाड़ों की ताकतें तो सिफर हो जाए उसके मुकाबले में। हुजूर ने बर्दाश्त किया, इस कलामुल्लाह को अपने दिल पे बर्दाश्त किया, उठाया, जमा किया और मेहनत करके हम तक पहुंचाया। सुनिए, मैं इस आयत की तशरीह मुस्नद अहमद से देने लगा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर, आपको पता है कि जब कुरान उतरता था तो जवानी कैसे बुढ़ापे में बदलती थी। लफ्ज़ सुनो, लफ्ज़, मेरा जुमला ज़ाया न होने देना। मैं कोई डाइजेस्ट अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं कोई जंग अखबार के सफ़हात नहीं पढ़ रहा, कोई मीडिया का क्लिप नहीं सुना रहा। मैं उस शख्सियत की गुफ्तगू को बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिसके लिए ये कायनात माराज़ वजूद में आई, जिसकी वजह से इस कायनात पे अंबिया का सिलसिला चला है। बल्कि मैं यूँ कहूँ, जिसके लिए हमारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद मिला, जिसकी मरहून मिन्नत जिब्राइल इस धरती पर मौजूद है, इसराफील को सूर मिली है, मीकाईल को बारिश बरसाने की ताकतें मिली हैं, जिब्राइल को रूह कब्ज करने की सलाहियत मिली है, जिस शख्सियत की मरहून मिन्नत हमारे कंधों पर बैठे हुए किरामन कातिबीन को लिखने का इज़्न मिला है, जिस शख्सियत की मरहून मिन्नत कब्र में आए हुए मुनकर नकीर को इस बात की इजाजत मिली है कि वो उम्मत मोहम्मदिया से मन रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक का सवाल कर सके। हाँ हाँ, उस शख्सियत की बात पेश कर रहा हूं। फरमाया, अबू बकर शय्यबतनी हुद व अखवातिहा, कुरान उतरता था, इसके नुज़ूल ने तुम्हारे नबी की जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया। तुम्हारे नबी की जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया। शय्यबतनी हुद व अखवातिहा, शैब किसको कहते हैं, शीब किसको कहते हैं? सूरत नंबर 19 सूरत मरियम उठाएं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ सुने ना, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए यही बुढ़ापे का लफ्ज़ बोला है। हजरत ज़करिया हजरत याह्या को मांग रहे थे, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मांग रहे थे, और उस मांगने के दौरान इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ में अपने पुराने दुआओं के कबूल करने की बात इरशाद फरमाते हुए अपने बुढ़ापे की बात फरमाई है। सूरत नंबर 19 सूरत मरियम है, इसके आयत नंबर 3 पढ़ने लगा हूँ। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। मेरे मौला, मैंने आपसे बड़ी दुआएं मांगी हैं, लेकिन अब जो दुआ शुरू कर रहा हूँ उससे पहले अपनी बात की है। फरमाया, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई। अपना बुढ़ापा बता रहे अल्लाह के सामने, मांगना तो अल्लाह ही से है ना। वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरे मौला मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। वश्तअल अर्रासु शैबा, मेरे सर ने बुढ़ापे में सफ़ेदी का शोला मारा है, सफ़ेदी की चांदी मेरे सर के बालों में आ गई है। मेरे मौला, मैं दुआ मांगने लगा हूँ। और अगला लफ्ज़ फरमाया, वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शकिया, ऐसा कभी नहीं हुआ मैं हाथ उठाऊं तो खाली लौटा दे। मौला, ऐसे कभी नहीं हुआ मैं हाथ उठाऊं तो खाली लौटा दे। ये दुआ मांगे हजरत ज़करिया। मैंने बात एक पेश करनी थी शाइब, बुढ़ापे की, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं वाक़या आपके सामने पूरा कर लूं। तवज्जो रखेंगे? ये पहला रुकू है सूरत मरियम का। इसमें अल्लाह ताला ने एक अजीब वाक़या बयान फरमाया, और वो वाक़या सिर्फ वाक़या नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उस वाक़ये को सुनिए। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया। फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम, उस रहमत रब के ज़िक्र को याद करो जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पे की। वो क्या दावत, क्या मामला? फरमा इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, इज़ नादा, जब इसने दुआ शुरू की, रब्बहु, किससे? बोलिए बोलिए, किससे? अल्लाह से। निदाअन खफिया, आहिस्ता दुआ मांगी। मेरे दोस्तों, आहिस्ता दुआ भी वही सुनता है जो कायनात की सुनता है।
اس کیا آہستہ اور کیا شور سے کیا دعا. قال ربی، عرض کرنے لگے میرے اللہ، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، میرے سر نے بڑھاپے میں سفیدی پر لی ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، ایسا کبھی نہیں ہوا میں ہاتھ اٹھاؤں آپ خالی لوٹا دیں. اے زکریا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک بات اور بھی رہتی ہے اللہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ جو میرے ارد گرد لوگ ٹھہرے ہیں مجھے ان سے ایک بات کا خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کہ اللہ یہ تو میرے وارث بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا بیٹا چاہیے لیکن اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی تو اس عمر میں ہے جس عمر میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، میرے مولا میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھیا، لیکن تیری رحمت تو بوڑھی نہیں ہے نا، تو اپنی رحمت سے مجھے دے دے. یہ دعا مانگی. اب جب یہ دعا حضرت زکریا نے مانگی پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ میرے مولا ہم نبی ہیں اور نبیوں کی جماعت تو علمی وراثت رکھتی ہے، تو جو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرے علمی وراثت کون سنبھالے گا؟ یارثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے گا علمی طور پہ، اور وہ پوری کی پوری ہماری نسل آل یعقوب بنی اسرائیل کا بھی وارث بنے گا. اللہ مجھے وہ بیٹا چاہیے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، دینا آپ نے ہے تو اپنا پسندیدہ بنا کے دینا ہے. یہ وہ صفات ہے جو ایک نبی میں ہونے چاہیے. یہ بیٹا بھی مانگا جا رہا ہے اور نبی بھی مانگا جا رہا ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ بات حضرت زکریا نے کی. رب نے جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، فیصلہ ہو گیا زکریا، ہاتھ تو نے اٹھایا، واسطے میرے سامنے دی ہیں، میری رحمت خاصہ تجھ پہ متوجہ ہے، بیٹا ہم تمہیں دیں گے. بغلام اسمہ یحییٰ، نام آپ نے نہیں رکھنا، پہلے سے رکھ رہا ہوں، اللہ فرماتے اس کا نام یحییٰ ہی ہوگا. کیا بات ہے یار، پیدائش سے پہلے نام بغلام اسمہ یحییٰ. اور اگلا جملہ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ یحییٰ نام کا بچہ ملے گا، یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام آپ تک اس جیسے نام کا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا. اوکے اگلا جملہ، یہ بات کر کے رب کریم سے جب یہ تسلی ان کو ملی تو حضرت زکریا حیرانگی کے عالم میں کہنے لگے اللہ دعا تو نے قبول کر لی لیکن اس بڑھاپے میں بیٹا ملے گا کیسے؟ اللہ اس بڑھاپے میں بیٹا ملے گا کیسے؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ بیٹا مجھے کیسے ملے گا؟ وکانت امراتی عاقر، بیوی تو بانجھ ہے، بیوی تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہی. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری پیک آخری چوٹی کو پہنچ چکا ہوں. اللہ میرا عالم تو یہ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا قال کذالک، تو بھی بوڑھا ہی رہے گا، تیری بیوی بھی اسی عمر میں اسی صلاحیت پہ رہے گی، ہم اسی سے ہی بچہ دیں گے. اسے تو ربانی کام کہتے ہیں. قال کذالک، سچویشن سیم ٹو سیم ایز اٹ ایز رہے گی، اس کو بدلنے کی ترتیب ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا فرمایا اگلا؟ قال ربک، فرشتہ آیا اور اس نے حضرت زکریا سے بات کی. آپ کے رب نے آپ کو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، فرمان جاری کیا ہے. کیا ہوا علیہ حیون، رب فرماتے ہیں ذرا سوچے آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ، اسے ہم نے پیدا کیا. آج تم ماں باپ تو ہو، ہمارے لیے تو پیدا کرنا وہاں سے آسان ہے، آسان ہماری ذہنوں کے مطابق ہے، ورنہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. کہ ہمارے اذہان کو سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے، ہوا علیہ حیون تو بہت آسان معاملہ ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا،
ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا اس سے پہلے کہ آپ لوگ بھی تو کچھ نہ تھے. اچھا اگلا فرمایا حضرت زکریا نے پوچھا میرے مولا قال رب اجعل لی آیا, نشانی دے دے تاکہ میں پہچان پاؤں بچہ ملے گا کیسے, بیوی کو بھی اطمینان مل جائے, مجھے بھی تسلی ہو جائے. اس نشانی کی بات. قال اللہ مجھے نشانی چاہیے. رب اجعل لی آیا, رب نے فرمایا اچھا نشانی چاہیے؟ فرمایا بہت آسان نشانی. جی کون سی؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا, بچے کی پیدائش سے 3 رات پہلے آپ بولنا چھوڑ دیں. بس 3 رات پہلے آپ نے بولنا چھوڑ دینا ہے, یہ نشانی ہے کہ اب 3 راتوں بعد بچہ آ جائے گا. اچھا حضرت زکریا نے بات سنی نا تو فخرج علی قومہ من المحراب, جس جگہ جائے عبادت میں بیٹھے تھے نکلے اور اپنی قوم کے پاس آ کر کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا, صبح شام کی عبادت نہ چھوڑنا, عبادتیں کرتے رہو انشاءاللہ ملیں گے پھر, یہ کہہ کر دوبارہ چلے گئے. اب تو بات ختم نا. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس عمر میں جب بیوی بڑھاپے کی انتہا پہ, خاوند بڑھاپے کے کنارے پہ, وہ پیدا ہوئے, رب نے نبوت دی. اللہ آگے فرماتے ہیں ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ ہم آپ کو کتاب نبوت دے رہے ہیں, طاقت کے ساتھ اس کو سنبھالیے. اسے کہتے ہیں نبی آتا ہے تو اپنی طاقت سے آتا ہے. کہ انبیاء کو طاقت کون دیتا ہے؟ بولیے. آج علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں تو ان کے ساتھ طاقت کس کی ہے؟ جو علماء کی طاقت کو چھیڑتا ہے نا, کوئی لنگڑا بھیرا پھرتا ہے اور کوئی روتا بنا پھرتا ہے. آج بھی دنیا میں دیکھے نا, میں حیران ہوتا ہوں کتنی طاقت اور غرور اور تکبر سے یہ لوگ آئے تھے. 10 سال گزار کے دکھائیں گے. کہا تھا کسی کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لنگڑا اٹھ کے چلنا اس کو پڑھنا شروع ہو جائے گا اور موٹا بھاگنا شروع ہو جائے گا؟ کسی نے دیکھا تھا؟ کیا سے کیا ترتیب ہوئی. تو یہ طاقت جیسے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ ہے. اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہے کہ ختم نبوت ہے تو نبی کا وارث بھی تو کوئی ہے نا. انبیاء لا وارث تو نہیں ہے, قرآن لا وارث تو نہیں ہے, مذہب لا وارث تو نہیں ہے, وہ وارث علماء ہے. تو وہی طاقت جو کل رب کریم کی انبیاء کرام کے ساتھ تھی بطور نبی ہونے کی, آج وہ طاقت علماء کے ساتھ ہے بطور وارث انبیاء ہونے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, طاقت کے ساتھ لیجئے. لے لیا گیا, کتاب آ گئی. وآتیناہ الحکم صبیہ, رب فرماتے ہیں ہم نے بچپن میں انہیں احکام دے دیے. وحنانا من لدنا وزکاہ, انہیں بڑی نرم مزاجی دی, پاکیزگی دی. وکانا تقیہ, انتہائی تقوی دار بندے تھے. وبرم بوالدی, حضرت یحییٰ اپنی امی اور اپنے ابو کے ساتھ احسان کرتے تھے. ولم یکن جبارا عصیا, ماں باپ پہ سختی نہیں کرتے تھے, ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. والسلام علیہ یوم ولدا, جس دن یہ پیدا ہوئے رب کی سلامتی ان پہ چھن چھن برسی. ویوم یموت, جس دن دنیا سے جائیں گے رب کی رحمتیں برسے گی. ویوم یبعث حیا, جب قیامت میں اٹھے گے رب کی رحمت کی بارش برسے گی. یہ تو واقعہ میں نے ویسے چلا لیا. بات کر رہا تھا ولم اکم بدعائک رب شقیہ سے پچھلے لفظ پہ کہ واشتعل الرأس شیبا, میرے مولا میرے سر کے بال بڑھاپے میں سفید ہیں. تو میرے پاک پیغمبر نے قرآن کے اترنے کی تکلیف اور اس کے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں میں آخرت کے تذکیر, آخرت کی وعید, آخرت کی باتوں کو ساتھ میں رکھ کے نزول قرآن کی شدت و حدت کو برداشت کرنا. جبرائیل امین کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے شیئر کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر قرآن اترا, شیبتنی, میرا جوانی کا معاملہ بڑھاپے میں بدل گیا, تب جا کر تمہارے پاس قرآن پہنچا. میری بات کا مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پہ اپنی جوانی لگائی. حضور پاک کی جوانی لگی, محنت لگی, کوشش لگی, نبی کی تکلیف, دقت و شدت و حدت قرآن کے نزول کی برداشت کی. آج قرآن ہمارے پاس ہے,
पहाड़ का टुकड़े टुकड़े होना छोड़ो, मेरे इन मुक़द्दस हुफ़ाज़ ने अपने सीने में कुरान रखा, इनके दिल को मज़ीद कुव्वत मिली है, तकलीफ नहीं हुई। हालांकि पहाड़ टुकड़े हो सकते हैं तो बंदा कुरान पढ़ के हार्ट अटैक क्यों नहीं करवा सकता? हार्ट अटैक और चल लाल बीबी ने धक्का दिया गई समंदर पार, बंदा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे जी नहीं, क्यों? मजीद दिल की इज्जत, मजीद जहन की वुसत, मजीद बरक़ात, रहमत, क्या क्या चीजें मिली। क्यों भाई? वजह कहते हैं जलाल वाले कलाम को रहमतुल लिल आलमीन ने जमाल वाला कर दिया है। वो कलाम जलाली जरूर था, लेकिन जब जमाली सीने से गुजरा, जलाली जरूर था पर जमाली सीने से गुजरा, और उम्मत मुहम्मदिया तक अल्लाह ताला ने इस कलामुल्लाह को नाजिल फरमा कर उम्मत को यह पैगाम दिया कि मैंने अपने नबी पे नाजिल किया, उसने तुम तक पहुंचा दिया। अब तौसा के गयूरो, मैं तुम्हारे सीने में गैरत की दस्तक देते हुए कहूंगा, अगर हमारे सीने में गैरत है पैगंबर की अजमत के लिए, पैगंबर के ईमान की मर्तबे के लिए, पैगंबर की सीरत के लिए, पैगंबर पर जान लुटाने की गैरत है, तो फिर खुद भी अपनी जिंदगियों को भी, अपनी सलाहियतों को भी, अपनी जवानियों को भी, अपने अम्वाल को भी, अपनी औलाद को भी अज़मत कुरान पर हम लगा दें। अगर हम अपनी जवानी नबी पाक के इस कुरान पे लगा दें तो कल क़यामत में रसूलुल्लाह को मुंह दिखा के कह सकते हैं, मेरे नबी, मैंने भी आपकी जवानी की अजमत को सामने रख के अपनी जवानी के हसीन दिन कुरान पे लगा दिए थे। कल कह सकते हैं, मैंने अपनी औलाद को, अल्लाह के नबी, आपके इस कुरान के नुज़ूल के मामले को सामने रख के अपनी औलाद को लगा दिया था। ये जो खुशकिस्मत बैठे हैं मोहल्ला के मदरसे में पढ़ने वाले, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनके माँ बाप के साथ पेट नहीं लगा हुआ था, उन्हें दुनिया नहीं चाहिए थी, पर उनने अपने पेट और दुनिया की नौकरियों को एक तरफ रख के अल्लाह के कुरान की नौकरी के लिए मौलाना के पास भेजा। आज आप जितने दोस्त बैठे हैं ये बात तय करें कि हम खुद भी और अपनी औलादों को भी कुरान की अजमत के लिए लगाएंगे। लगाओगे? जितने लोग बैठे, बाबा अंधेरा है, मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारे कंधों पे बैठे फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ खड़े करके बात कह दो, अल्लाह हम भी और हमारी औलादें भी अज़मत कुरान पे लगेंगी। अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओगे, कुरान का हाफिज बनाओगे, कुरान का आलिम बनाओगे, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।